عزم ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ شاہ دولے کے چوہے کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہاں لوگ دربار پر آتے ہیں اور یہاں اس دربار سے اولاد مانگتے ہیں کہ اللہ بیٹا ہو، اور جب پہلا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو وہ دربار پر اس بیٹے یا بیٹی کو چڑھا دیتے ہیں، اور دربار والے اتنے ظالم ہیں کہ ان کے سر پر ایک توق پہنا دیتے ہیں اور اس بچے کی گروتھ رک جاتی ہے، اور پھر جب وہ بچہ 15 سے 20 سال کا ہو جاتا ہے تو دربار والے اس توق کو کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ ایک ڈولے شاہ کا چوہا بن جاتا ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ گنج بخش کا مزار گجرات میں واقع ہے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ سننے میں آتا ہے کہ کسی اجنبی نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک ہندو کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اس ہندو کی اتنی خدمت کی کہ وہ آپ سے بہت خوش ہو گیا، اور بدلے کے طور پر اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک علی نکی نامی شخص نے آپ کو ایک دوسرے ہندو کو فروخت کر دیا۔ اس ہندو کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ آپ سے دن اور رات کام لیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی تھی کہ آپ جو بھی دعا مانگتے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ آپ نے اس ہندو کے لیے اولاد کی دعا مانگی، اور جب ہندو کو آپ کی تاثیر کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے نہ صرف آپ کو آزاد کیا بلکہ آپ سے معافی بھی مانگی۔ شاہ دولہ کے بارے میں بہت سی کرامات اور قصے ہیں جو کہ آج تک بہت سی کتابوں میں واضح دکھائی دیتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے جن کو ان کے مزار سے منسوب کیا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے بارے میں جو حقیقت بتائی جاتی ہے کہ وہ اس مزار سے منسوب کیے جاتے ہیں کیا وہ سچ ہے۔ دراصل یہ حقیقت میں ہے کہ دربار سے وابستہ یہ حیرت انگیز داستان پاکستان بننے سے پہلے تک سچی تھی۔ بعض جوڑے یہاں اولاد کے لیے دعا کرتے اور پہلا بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی مزار کے متولی کو سونپ دیتے تھے۔ کچھ شواہد یہ بھی ملے کہ بچوں کے سروں پر پیالہ پہنانے والی بات بھی سچی ہے، مگر یہ واقعہ کم سطح پر ہوا کرتا تھا۔ پھر 1912 میں جب یہ بات انگریز سرکاروں تک پہنچی تو انہوں نے شاہ دولہ کے چوہے بنانے والوں کو سخت سزا دی اور ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ موجودہ دور میں ہمارے ایک دورے جس میں ہم نے ڈولے شاہ کے چوہوں کے بارے میں تحقیق کی اور ان کے مزار کے متولیوں سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈولے شاہ کے چوہوں کے بارے میں جو بھی کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب حقیقت میں نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا جتنی بھی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہاں جو بھی بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ لوگ یہاں اپنا بچہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ محکموں کی طرف سے بھی ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اپنا بچہ یہاں مت چھوڑ کر جائیں۔ اور اس بات کا اندازہ اب یوں لگا لیں کہ وہ کون سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کا منہ چھوٹا کرے یا کس کا سر، ہم لوگوں کا اس میں کوئی سروکار نہیں، یہ تو بس افواہ ہے۔ دوستو، ڈولے شاہ کے چوہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اور جب ان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو یہ مزار کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ ہم نے ان سب کا جائزہ لیا ہے لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا، یہ بس افواہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ دولے کے چوہے ایسے پیدا کیوں ہوتے ہیں، ان کے سر چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے کیوں محروم رہتے ہیں، اور اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں کیوں نکالتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جن سے کچھ عقل کے بھورے دعائیں کرواتے ہیں۔
یہ بچے آتے کہاں سے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ ایسے بچے جن کی گروتھ مکمل نہیں ہوتی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اس کی سائنٹیفک ریزن سروں پر لوہے کا توق پہنانا نہیں بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کا نام مائکروسیفیلی ہے، جس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بیماری ماں کے پیٹ سے داخل ہوتی ہے، جو کہ ایک زہریلے مچھر زیکا کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ وائرس بچے کی گروتھ کو روک دیتا ہے اور پھر بچہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، جس سے بچے مائکروسیفیلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو کچھ کمزور عقیدہ کے لوگ اللہ کا مقرب جان کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی دعائیں اتنی مستجاب ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتے، اور جن گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے ان کی خدمت، حفاظت اور فکر میں گھل گھل کر آدھے رہ جاتے ہیں۔ اگر اب بھی آپ کوئی زیکا وائرس کا شکار ہو جانے والے بچوں کو دولے شاہ کا چوہا سمجھے تو میں ان کے حق میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ جی تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر اچھی لگی تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے۔